اپنی مٹی سے اپنے مرکز سے اگر نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر نکل جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے، افسانوں میں پھنس جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی میں چلنے کا سلیقہ رکھو، اپنی مٹی ہی میں چلنے کا سلیقہ رکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنائی ہے، یعنی دنیا کا جو نظام ہے اور دستور ہے یہ اسباب کے ماتحت ہے۔ ایک شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اسباب کی اور سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے۔ دنیا کے کام لوگوں کے ایک دوسرے سے چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر یہ سمجھے کہ دنیا کا سارا نظام اور میری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ جیسے میں چاہوں ایسے پوری ہو جائیں اور مجھے دنیا کے کسی انسان کی ضرورت نہ پڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنے کام نکالتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اگر تنہائی کی زندگی گزارنا چاہے اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے تو وہ اپنی موت خود مر جاتا ہے۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا بنایا۔ دنیا کے اندر لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مگر آج کے زمانے میں لوگ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگوں کی کمائی اور لوگوں کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس کے لیے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے قرضہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں اور ادھار لینے کے بعد اپنے کام نکالتے ہیں۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو مفلس و تنگ دست لوگ ہیں، وہی لوگ ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے کارخانے ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، اور جنگ کے موقع پر بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے ملک اپنے پڑوسی ملکوں سے قرض لیتے ہیں۔ تو قرض لینا اور قرض لے کر اپنے کام نکالنا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا، یہ اس دنیا کا دستور ہے اور اس دنیا میں یہ ہوتا بھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے اور غیر مسلموں سے، یہودیوں سے قرض لیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے اس قرض کو کچھ بڑھا کر ان کو واپس کیا تھا، جس کو بہترین قرض کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے اپنے صحابہ کے ساتھ اور اپنے جو یہودی تھے، جو غیر مسلم تھے، ان سے قرض لیا تھا، پھر ان کو قرض لوٹایا بھی تھا۔ تو یہ جو قرض لینے کی اور قرض دینے کی پرمپرا ہے، جو یہ روایت ہے اور یہ طریقہ ہے، یہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پیسہ لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آج کل تو پیسوں کا دور ہے، مالداری کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ اب سے پہلے زمانے میں لوگ اناج کے ذریعے سے اور چاول وغیرہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کی ادھاری لیتے تھے اور دیتے تھے۔ تو یہ دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قرض لینے والے، بہت سے قرض لینے والے ایسے ہیں کہ جو قرض لیتے ہیں اور لیتے وقت ان کی نیت قرض ادا کرنے کی ہوتی ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی خطبے میں، من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کا مال لیا، لوگوں سے قرض لیا اور اس کا مقصد قرض ادا کرنا بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے مال لے لیا اور لینے کے بعد قرض ادا کرنے کی نیت نہ ہو۔ اگر قرض ادا کرنے کی نیت ہے تو اللہ کے نبی حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ادى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ادا کرائے گا اس کا قرض، اللہ تعالیٰ ادا کرے گا اس کا قرض، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرض
دینے کی نیت سے لیا کہ جب مجھ پر ہوگا یا جیسے ہی میرے پاس انتظام ہو جائے گا میں فوراً اس کا قرض لوٹا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ادّ اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا قرض ادا کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ دنیا کے اندر قرض ادا کر دے گا۔ اس طرح کے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما دے گا۔ اور اگر قرض ادا کرنے کی نیت کے ساتھ وہ شخص مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اور اس کی نیت قرض ادا کرنے کی ہے، تو پھر اللہ کے نبی اور ہمارے علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اس حدیث کی تشریح میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کا قرض اپنی طرف سے ادا کر کے سامنے والے کو، ان لوگوں کو کہ جن کا قرض ہے، جو قرض خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں انعام ہوگا۔ اور جو شخص قرض نہ دینے کی نیت سے لے، بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بار لے لیں تو پھر دینے کا نام نہیں لیتے، تو جو قرض نہ دینے کی نیت سے لے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اتلفہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا مال تباہ و برباد کر دے گا، اس کے مال میں بے برکتی آ جائے گی۔ جو نہ دینے کی نیت سے قرض لے گا اس کے مال میں بے برکتی آ جائے گی، اس سے قرض ادا نہیں ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پر اس پر وبال عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ جو قرض ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لے گا وہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد، اور جو قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لے گا تو وہ دنیا کے اندر بھی خوشحال رہے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے گا، اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو دنیا کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، قرض دیتے ہیں۔ قرض لینا بھی بہت مجبوری کی بات ہے، اور قرض دینا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ قرض لینے والا کس وقت قرض لے؟ آج کل تو لوگ اگر گھر میں ٹھنڈے پانی کی سویدھا نہ ہو، اگر گرمی کے موسم میں گھروں کے اندر ٹھنڈا پانی نہ ہو یا کولر نہ ہو یا گھر میں پنکھے نہ ہو، تو لوگ ان ضرورتوں کے لیے بھی قرض لے لیتے ہیں، چاہے بیاج پر ہی لینا پڑے، چاہے سود پر ہی لینا پڑے، لیکن لوگ ہلکی پھلکی ضرورتوں کے لیے بھی قرض لے لیتے ہیں، جبکہ قرض ہلکی پھلکی ضرورتوں پر نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرض انسان کو اس مجبوری میں لینا چاہیے جس مجبوری میں انسان کے لیے مردار اور حرام کھانا جائز ہو۔ مسلمان کے لیے مردار کھانا اور حرام کھانا جائز نہیں ہے، شراب پینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، صاف طور سے لکھا ہے قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر، مردار کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ لیکن علماء کرام نے بہت ساری کچھ ایسی مجبوریاں ذکر کی ہیں کہ ان مجبوری کی حالت میں انسان کو جان بچانے کے لیے شراب کا گھونٹ پینا پڑے تو وہ اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر مردار کھانا پڑے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو مردار کھانا یا شراب پینا یا عام حالات میں یا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، بلکہ بہت مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ اسی طرح جس طرح اتنی مجبوری کی حالت میں مردار کھانا جائز ہے، اسی طرح اتنی ہی مجبوری کی حالت میں انسان کو قرض لینا چاہیے، ہلکی پھلکی پریشانیوں پر، یا برادری میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، یا کوئی پروگرام کرنے کے لیے، یا کاروبار بڑھانے کے لیے، کاروبار کو پھیلانے کے لیے آدمی کو قرض لینے سے بچنا چاہیے، ضرورت کے موقع پر قرض لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے موقع پر اللہ کے پاس تشریف لے گئے، جس کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ہے، سورہ اسراء کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ان آیتوں کے اندر اللہ کے نبی کے معراج کا ذکر ہے، معراج پر جانے کا۔ تو جس رات میں اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے، اسی رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے کا ثواب، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، 10 گنا،
اور کسی کو قرض دینے کا ثواب 18 گنا ملتا ہے۔ یعنی قرض دینا صدقے دینے سے بھی زیادہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرض دینا صدقہ دینے سے بھی زیادہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ صدقہ دینا اور قرض دینا، تو صدقہ دینے کا ثواب قرض دینے سے کم کیوں ہے؟ اور وہ بھی 8 گنا کم، یعنی 10 گنا ثواب صدقہ دینے کا ہے تو 18 گنا ثواب قرض دینے کا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے معلوم کیا، اور معلوم کرنے کی بات بھی تھی۔ اگر صحابہ کرام معلوم نہ کرتے تو آپ لوگ مجھ سے معلوم کرتے، اب تو میں کہاں سے بتاتا؟ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا، اس حدیث کو میں نے پڑھا، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی، صحابہ کرام کے سوال پر اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ قرض لینے والا ہمیشہ بہت مجبوری کی حالت میں قرض لے گا، جبکہ صدقہ لینے والا بغیر مجبوری کے بھی صدقہ لے لے گا۔ قرض لینے والا جو قرض لے رہا ہے بہت مجبوری کی حالت میں قرض لے رہا ہے، اور جو صدقہ لے رہا ہے وہ مجبوری کی حالت میں صدقہ نہیں لے رہا۔ بہت سارے صدقہ لینے والوں کے پاس مال بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت مال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ لینے والوں کے پاس بھی بہت مال ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی لیتے ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں حرام کا مل جائے لیکن ہمیں لینا ہے۔ تو صدقہ لینے والا مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے، پھر بھی لے سکتا ہے، مگر قرض لینے والا اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجبوری میں ہی لے گا۔ قرض لینے والا مجبوری میں ہی قرض لے گا، بغیر مجبوری کے نہیں لے گا، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو صدقہ دینے کا ثواب اور قرض لینے کا ثواب، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرض دینے کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، قرض لینا کوئی بڑھیا چیز نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم، جن کا ذکر قرآن کریم کے 21ویں پارے میں ہے، سورہ لقمان کے نام سے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، تو وہی حضرت لقمان علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کے بوجھ کو اٹھایا، میں نے ہر چیز کا بوجھ اٹھایا، مگر قرض سے زیادہ بوجھ میں نے کسی چیز میں نہیں پایا۔ قرض کے اندر سب سے زیادہ وزن ہوتا ہے، اور ایک کتاب کے اندر، نصیحتوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ قرض دن کی ذلت اور رات کی بے چینی ہے۔ قرض دن کی ذلت، یعنی قرض لینے والا دن میں ذلیل ہوتا ہے، قرض دینے والا قرض لینے والے کو دن میں ذلیل کرتا ہے، اور رات کے وقت قرض لینے والا جب اپنے بستر پر سوتا ہے تو بے چینی کی نیند سوتا ہے۔ آج صبح ایک قرضدار میرے پاس آیا، اس کے جو الفاظ تھے، الفاظ سننے کے بعد میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا، اور میں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اس نے یہ کہا کہ میری جان بچا لو، بس آج یا تو وہ مجھے مارے گا یا میری بے عزتی کرے گا، میری جان بچا لو۔ تو میں نے اس سے یہ کہا، میں نے فلاں آدمی کا حوالہ دیا کہ تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اس سے مل لو اگر تمہارا کچھ کام ہو جائے۔ اس نے یہ کہا کہ میری جان بچا دو، لیکن میں نے اس کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میں خود اس قابل نہیں ہوں اس وقت کہ میں تمہاری جان بچا سکوں، اگر میں اس قابل ہوتا تو ضرور تمہاری جان بچاتا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں قرض کے بارے میں آج بیان ضرور کروں، کیونکہ میں نے آج تک کبھی بھی زندگی میں قرض کے بارے میں کبھی کھل کر بیان نہیں کیا، کبھی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا، لیکن لوگوں کے حالات دیکھ کر دل روتا ہے۔ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کا صفحہ نمبر 202 پر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث اس کے اندر موجود ہے، صاحب الداری معصور بدینہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرض لینے والا قرض دینے والے کا قیدی ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے،
قرض لینے والا قرض دینے والے کا غلام ہوتا ہے۔ قرض دینے والا قرض لینے والے کو جہاں چاہے، جب چاہے، جتنے لوگوں میں چاہے، جس مجمع میں چاہے اور جب چاہے اس کو ذلیل کر سکتا ہے۔ تو قرض لینے والا قرض دینے والے کا غلام ہوتا ہے۔ جس طرح ایک قیدی قید خانے کے اندر عزت کی تمنا نہیں کرتا، بلندی کی تمنا نہیں کرتا، آگے بڑھنے کی تمنا نہیں کرتا ہے، اس کی تمام چیزیں اور تمام تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں، یہی حال قرض لینے والے کا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی تمام اس کی چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرض لینے والا عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے مگر جی نہیں سکتا۔ قرض لینے والا بلندی چاہتا ہے، اوپر چڑھنا چاہتا ہے، بلندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے مگر نہیں گزار سکتا۔ قرض لینے والا اس دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے مگر کھویا کھویا رہتا ہے۔ قرض لینے والا بہت بری زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے قرض کو عربی زبان میں یہ فرمایا القرض مقراض المحبہ، القرض مقراض المحبہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں قرض کے معنی ہے کاٹنا، یعنی قرض لینے والا اپنی آمدنی کا اور اپنے پاس موجود پیسوں کا ایک حصہ کاٹ کر قرض دینے والے کو دیتا ہے، اس لیے اس کو قرض کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں یہ جو ہمارے یہاں پر قینچی ہوتی ہے جس سے ہم کاٹتے ہیں، اس کو عربی زبان میں مقراض کہتے ہیں۔ القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ قرض محبت کی قینچی ہے۔ اگر دو لوگوں کے بیچ میں قرض کا لین دین ہو جائے، ان دونوں کے بیچ میں اگر وقت پر قرض ادا نہ کیا جائے تو ان کے بیچ میں جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرض لینے اور دینے سے آپس میں محبت کم یا ختم ہو جاتی ہے اور اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی شروع میں کہ اگر قرض دینے کی نیت ہو تو چاہے کروڑوں روپے کا قرض ہو آسانی سے ادا ہو جائے گا، اور اگر قرض دینے کی نیت نہ ہو تو چاہے 10 روپے ہو دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر 10 روپے کا اگر تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی تم پر میرے 10 روپے ہیں، زندگی بھر نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا تیرے پیسے لے کے بھاگ رہا ہوں، یعنی 10 روپے نہیں دیتے، میں کیا تیرے پیسے لے کے بھاگ رہا ہوں، یہ شہر چھوڑ دیا میں نے، ایسی باتیں۔ یعنی اگر دینے کی نیت ہے تو کتنا ہی موٹا قرض ادا ہو جائے گا، اور دینے کی نیت نہ ہو تو 10 روپے بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ایک ہی قصہ امام بخاری نے 3 جگہ پر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اس کو قرض کی ضرورت پیش آئی، قرض لینے کی۔ اس نے دیکھا کہ میں کس سے قرض لوں، تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے اس طرف ایک شخص ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو مجھے قرض مل سکتا ہے۔ وہ وہاں گیا اور جانے کے بعد اس سے 1000 درہم قرض کے لے لیے۔ تو اس آدمی نے کہا قرض دینے والے نے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گارنٹر کون ہے؟ جیسا کہ ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے، اگر کوئی قرض لینے کے لیے جائے، کوئی کسی سے قرض لینا چاہے تو شریعت نے اسے 3 راستے بتائے ہیں، 3 راستے۔ اگر کوئی تم سے قرض لینے آئے تو 3 راستے بتائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بتلائی کہ یا تو تم کوئی تحریر لکھ لو۔ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کے 3 پارے میں جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یا تو یہ کام کر لو، یعنی لکھت روپ ہو جائے، لکھت روپ میں دے دو، کوئی گواہ بنا لو کہ میں فلاں آدمی کو 10,000 روپے 5,000 روپے فلاں مدت تک اتنے دنوں کے لیے دے رہا ہوں۔ یا تو یہ کام کر لو، قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے، یا تو ہم یہ کام کر لیں۔ دوسری چیز بتلائی کہ یا پھر ہم کسی کو گارنٹر بنا لیں، کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ کہہ دے کہ اگر اس نے قرض نہیں دیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، آپ مجھ سے وصول کر لیں۔ دوسری چیز یہ بتلائی۔ تیسری چیز شریعت نے یہ بتائی کہ تم اس کا کوئی سامان اپنے پاس رکھ لو، گروی رکھ لو،
کہ اگر تم نے وقت پر قرضہ نہیں دیا تو میں یہ سامان بیچ کر اپنا قرض وصول کر لوں گا۔ یہ تین راستے اللہ تعالیٰ نے قرض دینے والے کو بتائے، اللہ کے نبی نے، ہماری شریعت نے بتلائے کہ تم ان تین راستوں میں سے کوئی بھی ایک راستہ اپنا سکتے ہو۔ تو وہ جو شخص تھا بنی اسرائیل کا جو سمندر پار کر کے قرض لینے گیا تھا، اس شخص نے اس سے یہ کہا کہ تم کوئی گارنٹر پیش کرو۔ اس آدمی نے کہا، بنی اسرائیل کے آدمی نے، کہ میرا جو گارنٹر و گواہ ہے، میں اپنے گواہ کے طور پر اللہ کو پیش کر رہا ہوں، میرا گواہ اللہ ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میرا گواہ اللہ ہے، تم مجھے 100 روپے دے دو، سامنے والا 100 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اتنا ایمان ہمارا کشمکش میں ہے، یعنی اللہ کے نام پر، اللہ کی گارنٹی پر ہم کسی کو کچھ دینے کے لیے آج کے زمانے میں لوگ تیار نہیں ہیں۔ 95% لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ کے طور پر، اپنے گارنٹر کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا گواہ اللہ ہے۔ اس نے 1000 درہم اس کو دے دیے فلاں مدت تک کے لیے کہ ٹھیک ہے، فلاں دن مجھے واپس کر دینا۔ جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو سمندر میں طوفان آ گیا، اور طوفان اتنا زبردست کہ جو سمندر میں کود جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس کا قرض ادا نہیں کیا تو یہ جو مدت ہے میں جھوٹا بن جاؤں گا، اور میں نے گواہ کے طور پر اللہ کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے، اس آدمی نے یہ کام کیا کہ لکڑی کا ایک صندوق بنا کر اس کے اندر 1000 درہم رکھ دیے اور سمندر میں ڈال دیے، اور یہ کہا کہ میں نے جس وقت قرض لیا تھا تو میں نے اپنے گواہ کے طور پر، گارنٹر کے طور پر اللہ کو پیش کیا تھا، اب میں یہ پیسے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آج کی تاریخ میں اس کے پاس پہنچا دیے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پہنچائے کوئی بات نہیں، پھر بعد میں پہنچا دوں گا۔ ادھر دوسری طرف وہ شخص اسی دن آ کر کھڑا ہوا کہ آج کے دن اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ جب ادھر سے وہاں وہ صندوق پہنچا، اس نے ضرورت کے طور پر اٹھا لیا کہ کوئی بات نہیں، میرے گھر میں جلانے کے کام آئے گا، لکڑی ہے جلانے کے کام آئے گی، اس نے لے کر رکھ لی۔ لیکن گھر جا کر جب اس کو کھولا تو اس کے اندر 1000 درہم تھے، اور ہاں اس نے یہ پرچہ بھی لکھ دیا تھا کہ میں نے تم سے فلاں تاریخ میں اتنے پیسے لیے تھے، فلاں دن فلاں مدت کے وعدے پر، آج میں یہ پیسے سمندر کے حوالے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر۔ تو وہ پیسے اس کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس حدیث کے تحت ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض دینے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ باتیں مجھے آپ کو بہت ساری بتلانی تھی قرض لینے والے کے بارے میں اور قرض دینے والے کے بارے میں، تو اب تک تو میں آپ کو قرض لینے والے کے بارے میں بتلا رہا تھا، لیکن قرض دینے والے کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں بتلانی تھی، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔